اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد۔ الحمد للہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی کی بریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اپنے نام و صفات میں اکیلا اور یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی کی توفیق سے یہاں مکتبہ سلفیہ اسلام آباد میں مختلف موضوعات پر، خصوصاً عقیدہ اور منہج کے موضوع پر دروس ہوتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سمجھنے، بیان کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ اس خصوصی درس کا عنوان آپ نے سنا کہ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ سننے میں تو یہ عام سا موضوع لگتا ہے، اور خصوصاً جو صحیح عقیدے والے سلفی ہیں وہ تو اسے سنتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کتاب التوحید شروع ہی سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے کہ موجودہ دور میں چاہے مسلمان ہوں، کفار ہوں، یہود و نصارہ ہوں، سنت پر چلنے والے ہوں، بدعتی لوگ ہوں، انہوں نے اسی چیز میں ٹھوکر کھائی ہے اور گمراہ ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ ایسا ڈائریکشن یا سمت متعین کر دیتے ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے، تو وہ ساری زندگی اسی پر محنت اور جد و جہد کرتے ہیں۔ آپ انہیں بتاتے رہیں، وہ اپنی لائن سے نہیں ہٹتے۔ جو صراط مستقیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، صرف اس ایک لائن کی اور راستے کی پیروی کرو جو میری راہ ہے، اور دوسری راہوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں، جانا بھی نہیں۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، وہ تمہیں میری راستے سے جدا کر دیں گے۔ تمہاری زندگی کے کوئی مقصد تمہیں معلوم نہیں ہوگا، مرنے پہ کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، اور کس بنیاد پر جو ہے فیصلے ہونے۔ انسان کی جتنی جد و جہد اور کوشش ہے، اس کا علم، عمل، وہ صحیح سمت میں تبھی ہوگا جب وہ یہ جانے گا کہ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے۔ اسی بارے میں پچھلے سال یہاں کانفرنس بھی ہوئی ہماری صراط مستقیم کے تعلق سے، اس میں یہی بیان کیا گیا۔ تو جس طرح ہم حق بات کو جاننے کے پابند ہیں، جو باطل راہیں اور مختلف راہیں اپنی طرف بلاتی ہیں، انسان کی زندگی کا مقصد کچھ اور بتلاتی ہیں جو کتاب و سنت کے علاوہ ہیں، تو پھر وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بادشاہ برحق ہے، وہ اس سے بہت اعلیٰ، پاک اور بلند ہے کہ اس قسم کے بیکار کام کرے کہ اتنی مخلوق بنائے، اتنی کائنات بنائے اور انہیں کوئی حکم نہ دے، کسی چیز سے نہ روکے۔ اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، جو یقین رکھتے ہیں زمین میں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے اندر بھی نشانیاں ہیں بہت ساری، کیا تم دیکھتے سوچتے نہیں ہو؟ انسان جتنا زیادہ ترقی کرتا ہے، اسے اور زیادہ علم، آگاہی اپنے بارے میں، ماحول کے بارے میں، کائنات کے بارے میں معلوم چلتی ہے، تو بہت سے گمراہوں کو یہ اور زیادہ کفر پہ ابھارتی ہے، حالانکہ ان کو ایمان میں اضافے کا سبب ہونی چاہیے۔ چنانچہ گمراہ نظریات میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، سب سے مشہور مادیت پرستی کا نظریہ ہے، مٹیریلسٹک انسان بن جانا، صرف دنیاوی تعلیم، ترقی، بڑی بلڈنگیں، آسائشیں، اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا جانوروں کی طرح، کھاؤ پیو، شہوات پوری کرو، تو آخرت کچھ نہیں ہے، کوئی خدا رب نہیں بنانے والا، کوئی رسول اس نے نہیں بھیجے، کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ یہ بدترین اور گمراہ ترین نظریہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بلا شبہ آسمانوں کے پیدا کرنے میں، زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون ہیں؟ دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ، وہ اپنے آپ کو عقل والے سمجھتے ہیں۔ عقل والے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اپنے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنی کروٹ پہ لیٹ کر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی کتنے اہم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا، کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر، لیٹ کر، وہ اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمان کی جو پیدائش ہے، اس کی تخلیق پر وہ غور کرتے ہیں۔
اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے انہیں باطل اور بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کہ ہم تیری عبادت کریں اور شرک سے بچیں۔ جس کا نتیجہ یہاں تک نہ پہنچے، سائنس میں اور مختلف چیزوں میں بڑی ترقی کرتے ہیں اس قسم کے لوگ، وہ تو کفر اور الحاد میں پھنسے ہوتے ہیں، جو جیسے کہ کفار کے سائنٹسٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، اس نتیجے پہ نہ پہنچے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اور جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرے، وہ کام کرے جو جنت میں لے جانے کا باعث ہوں، جہنم سے بچانے کا باعث ہوں، تو بیکار ہے اس کا زمین و آسمان میں غور و فکر کرنا اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا، ایجادات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں، وہ اپنی جو ہے خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین ہیں، ان کے گھر پہ رات کو سوئے دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا کرتے ہیں۔ تو آپ جب تہجد کے وقت اٹھیں، آدھی رات سے کچھ پہلے یا آدھی رات کے کچھ بعد، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر ہوتا ہے، خود رب سبحانہ تعالیٰ جو ہے نازل ہوتا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھتے تھے، آخری 10 آیات سورۃ آل عمران کی۔ تو کتنی اہم ہے۔ یہ کافروں اور دہریوں کا نظریہ ہے۔ دہریہ آپ نے نام سنا ہوگا، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، دہریہ دہر سے ہیں، دہر کا مطلب زمانہ۔ دہریہ انہیں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، انہوں نے کہا جو آخرت کو نہیں مانتے کہ یہ تو ہماری دنیا کی زندگی ہے، جیتے ہیں مرتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ ہمیں مارتا ہے، زمانہ ہی بس گزرتا ہے اور لوگ مرتے ہیں، جیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، وما لہم بذلک من علم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی علم نہیں ہے انہیں، انہم الا یظنون، ایسے ہی گمان کے اوپر چل رہے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ یؤذینی ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کا جو بیٹا یعنی انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب بلکہ گالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو، کیا کہتا ہے کہ زمانہ برا ہے، وہ ہمیں مارتا ہے، وہ ہم پہ تباہی لے کر آتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میں زمانے کو چلاتا ہوں، اقلب اللیل والنہار، زمانے کو چلانے والا میں ہوں، تو اس رب پر ایمان لاؤ جو اس زمانے کو چلانے والا ہے، نہ کہ دہریہ بن جاؤ کہ یہ زمانہ ہی بس دنیا اپنے آپ بن گئی ہے، اپنے آپ چلتی رہے گی اور مختلف جو ہے چیزوں کے ریئیکشن میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ مادیت پرستانہ قسم کا جو نظریہ ہے، بالکل زندگی اللہ نے کیوں دی ہے اس کا غلط جو ہے سمت متعین کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ چنانچہ اس مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تو ہم سے اتنی ترقی کر گئے ہیں اور دنیا کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، میڈیکل کو جانتے ہیں اور مختلف ٹیکنالوجیز کو جانتے ہیں، کس طرح اس زندگی کو ہم اچھا بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جو یہ ظاہری دنیا اور زندگی ہے اس کی تو چیزیں بڑے جانتے ہیں یہ لوگ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یعنی دنیاوی معیشت کمانا، نئی ایجادیں کرنا، صنعت، زراعت وغیرہ، کھیتی باڑی، یہ سب تم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اللہ فرماتا ہے آخرت سے یہ بالکل غافل ہیں، اس کے بارے میں تو یہ جاہل ہیں۔ آگے فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، واپس سے توجہ دلائی کہ اپنے نفس میں یہ غور نہیں کرتے، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی، آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ نے برحق پیدا کیا ہے اور ایک وقت مقرر تک یہ باقی نہیں رہیں گے کہ چلتا رہے گا، نہ یہ شروع میں تھے، اللہ نے انہیں ایجاد کیا، پیدا کیا اور اللہ ہی انہیں ختم کرے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور اکثر لوگ اپنے رب سے ملاقات سے کفر کرتے ہیں، انکاری ہے، انہیں کوئی امید ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے کہ ہمیں مر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، ملنا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، کس کس نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمتوں کو، تو تکذبان، تم لوگ گروہ جن و انس جھٹلاؤ گے۔ افلم یسیروا فی الارض، کہ زمین میں گھوم پھر کر نہیں دیکھتے، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو بڑی بڑی قومیں گزریں ان کا کیسا انجام کیا اللہ تعالیٰ نے، جو نہیں مانتے تھے ان چیزوں کو، آج تم بھی وہی باتیں کر رہے ہو۔ کانوا اکثر منہم اشد قوۃ وآثارا فی الارض، تم سے زیادہ طاقت میں بھی تھے، عاد، سمود، قوم لوط، کیا کچھ تھے، اور وآثارا فی الارض، زمین میں ان کے آثار آج بھی دیکھتے ہیں۔ فرعون نے جیسے وہ بنائے ہوئے ہیں اہرام مصر، آج کے لوگ بھی کہتے ہیں ہم موجودہ جو ہے جدید ٹیکنالوجی سے بھی یہ نہیں بنا سکتے، کتنے وہ ترقی یافتہ تھے دنیاوی اعتبار سے اور اتنے گھمنڈ میں تھے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ فما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون،
جو کچھ انہوں نے یہ کمایا ترقی کی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا اس چیز کا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب ہمارے رسول سارے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ فرحوا بما عندهم من العلم، آج بھی یہ ہوتا ہے، ہم رسولوں والی بات آپ تک پہنچائیں جو وحی ہے اللہ کی، مثلا کتاب و سنت، فرحوا بما عندهم من العلم، دنیا کا جو علم ان کے پاس تھا اس پہ وہ خوش ہو جاتے ہیں، تم پرانے لوگ، ہمیں تم سے زیادہ علم ہے دنیا کس طرح چلتی ہے۔ فرحوا، اس پہ وہ خوش ہو گئے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے۔ یعنی مجاہد بن جبر رحمہ اللہ جو مفسرین کے ائمہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں نحن عالم منہم، ہم ان نبیوں سے زیادہ جاننے والے ہیں، کیا دنیا داری کو جانتے ہیں ہم سے زیادہ، یہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم جو ہے واپس مر کے زندہ نہیں ہوں گے، حساب نہیں دینا، تو یہ جو ان کو علم تھا جو کہ جہالت تھی، اس کو وہ علم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے مر کے، کس نے دیکھا ہے مر کے کیا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ، عام مسلمان بھی اپنی جہالت میں کہتے ہیں مرنا بعد میں دیکھی جائے گی، نعوذ باللہ، یہ تو کفر ہے، ملا سمجھی میں ایسے بولتے ہیں۔ تو وہ اپنے اس علم سے سمجھتے ہیں مر کے واپس کون آیا ہے، ہمارے باپ دادے ختم ہو چکے ہیں، کوئی واپس لوٹ کے نہیں آتا ہے، تو ہمارا علم تم سے زیادہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو مر کے جنت اور جہنم ہے، انبیاء کرام جو ہمیں بتاتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اللہ نے پھر ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑا، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے رہتے تھے اسی چیز نے انہیں پکڑ لیا۔ کیا مذاق اڑاتے تھے؟ لے آؤ عذاب، اگر تم اتنے سچے ہو تو عذاب آ گیا ان کے اوپر، عاد، سمود، قوم نوح، کتنے یہ پچھلے قصے گزرے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، موجودہ دور میں بھی بہت سارے قوموں کا عبرتناک انجام ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ تھا ایک نظریہ۔ دوسرا نظریہ یہ ہے، یہ سب باطل نظریے ہیں، آخر میں جو صحیح یعنی نظریے کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو فلسفے پڑھتے ہیں وہ ہر چیز میں یہ روزے کا فلسفہ یہ ہے، جہاد کا، یہ ان کی گھٹیا عبارتیں استعمال کرتے ہیں۔ جو صحیح سلفی ہوتے ہیں وہ عبارتیں بھی صحیح استعمال کرتے ہیں، عقیدہ، اعتقاد، ایمان اور جو ہے اس قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ جو صحیح عقیدہ ہم بعد میں بیان کریں گے، یہ غلط عقائد لوگوں نے جو اپنے بنا رکھے ہیں اور وہ یہ واقعی نظریات ہیں، اس لیے باطل ہیں۔